ناظرین، پاکستان اور افغان رجیم کے درمیان جو مذاکرات ہیں، تیسرا دن، تیسرے راؤنڈ آف ٹاکس، اور اب تک کوئی پیش رفت سامنے نہیں آ رہی ہے۔ وجوہات کیا ہیں؟ کیا چیز ان کو کمپیل کرے گی کہ وہ اس معاہدے میں آئے؟ خلاف ورزی کہاں کہاں ہو رہی ہے، اس پر گفتگو ہوگی، کیونکہ جہاں پر میڈیشن کی بات آتی ہے، قطر میں ہم نے ایک راؤنڈ آف ٹاکس دیکھا، اس کے بعد اب استنبول میں یہ مذاکرات جاری ہیں، لیکن کس طرح سے ان کو جو پاکستان کی ایک پوزیشن ہے، جو کہ بڑی ایک ہمارا ایک کلیئر موقف ہے کہ پاکستان ٹالرنس اور جو ملیٹنٹس کی جو ٹارگیٹنگ ہے پاکستان کے حوالے سے، اس کو بالکل برداشت نہیں کرے گا۔ اس کے حوالے سے ہم ضرور بات کریں گے، اس کو جو شیلٹر دینے کی ملیٹنٹس کی جہاں پر بات آتی ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ پاکستان اور اس طالبان رجیم کے درمیان جو مذاکرات میں کوئی پیش رفت ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے، اور اب تک جو فیلئر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی کہہ دیا کہ اگر تو اگریمنٹ میں کوئی کامیابی نہیں ہوتی تو پھر اسے ایک کھلی وار، یعنی کہ ایک اوپن وار تصور کیا جائے گا۔ ہمیں اس وقت پروگرام میں جوائن کریں سینئر دفاعی تجزیہ کا میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب۔ جنرل صاحب السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ جنرل صاحب ٹو بگن ود، لائک آئی سیڈ، تھرڈ راؤنڈ آف ٹاکس 3 days میں اب تک کوئی پیش رفت سامنے نظر نہیں آتی۔ 2 پریویس جو انکنکلوسیو راؤنڈز رہے، اس کو بھی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور ابھی تک جو پروگریس نہیں نظر آ رہا، اس میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ افغان رجیم کی جو ہے وہ ولنگنس نہیں ہے معاملات کو آگے لے کر بڑھنے میں، کوئی ایشورنسز نہیں دینے مانگ رہے وہ؟ الینا، تھینک یو فار دا انوائٹ۔ دیکھیے، ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ کاشیس آپٹمزم تھا ٹاکس کے نتیجے میں، اور ٹاکس پوری جو بھی پاکستان کو لیکچر دیتا ہے وہ ٹاکس کا لیکچر ود ان اینڈ ود آؤٹ ہر طرف سے آ رہا تھا۔ میں لیکچر اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم فار دا ٹاکس، پیس کا اینڈ جو ہوتا ہے، کوئی بھی وار ہو وہ بھی ٹاکس پہ ہی ہو رہتا ہے، بٹ ود دوز ایلیمنٹس جن کا کچھ اسٹرکچر ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ ٹاکس کریں ان لوگوں کے ساتھ جو افغانستان یا کابل، اس کابل کے ساتھ جو افغانستان کو گورن کرنا چاہتا ہے، جو پالیسی لے کے آ رہا ہے فرام دا اسپائریشن آف دا پیپل آف افغانستان، یا جو افغانستان کے جینون، پاکستان کا کیا لڑائی ہے مجھے بتائیں نا، افغانستان ہمارے ساتھ کیا، دیر از اونلی ون ایشو کہ وہ جو تحریک طالبان یا جو فتنہ الخوارج کے لوگ ہیں، ان کو شیلٹر اور ہاربر کرنا بند کر۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو ماریں، آپ ان کو بند کر دیں اینڈ کلوز یور سوائل فار دیز ٹیررسٹ جو ٹرانس نیشنل ہو رہے ہیں۔ افغانستان انفارچونیٹلی، اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان نے مجاہدین کو سپورٹ کیا، پاکستان نے طالبان کو سپورٹ کیا۔ ایکچولی پاکستان واز ہیلپنگ آر سیلوز، اپنے آپ کو، ٹو ہیو اے اسٹیبل افغانستان۔ افغانستان کی اسٹیبلٹی کے بغیر پاکستان اسٹیبل نہیں ہو سکتا۔ پیس ان پاکستان۔ اچھا، یہ امہ مسلم ورلڈ بھائیوں کے لیے قربانیاں دی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایموشنل قوم ہے، ایموشنل ڈیسیژن کرتے رہے ہیں۔ یس، وی آر جینوئنلی سنسیئر، دیٹس وائی وی آر پریزنگ ہمارے جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ سعودی عربیہ کے ساتھ ہوئی ہے، اس کا جو کہتے ہیں نا کہ وہ جو گولڈن جو فیدر ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو دونوں حرمین شریفین ہیں ان کی حفاظت کے لیے گئے، اٹس ناٹ فار سم انڈیویجول، تو وہ اس کو ہم زیادہ، تو افغانستان میں جو مسلمانوں کا ہم نے حفاظت کرنی تو اس پہ زیادہ ہم نے کی، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کے علاوہ پاکستان کا انٹرسٹ تھا، مجاہدین کو سپورٹ کیا ٹو ہیو اے اسٹیبل افغانستان، افغانستان کے لوگوں کے لیے۔ پھر یہ طالبان آ گئے، اس سے پہلے انٹر افغان یہ تو خود لڑ مر رہے تھے نا، ایک دوسرے کو مار رہے تھے، خانہ کعبہ میں معاہدے کر کے انہوں نے توڑے اور ایک دوسرے کو خون سے پیاسے پھر رہے تھے، تو اس میں یہ طالبان میں تھوڑی سی ایک ہوپ نظر آئی کہ دل برنگ اسٹیبلٹی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے وہ اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کے لیے کیا، دس از اے نیوکلیئر ایج، پاکستان از اے نیوکلیئر کنٹری، وی ڈونٹ نیڈ اسٹریٹجک ڈیپتھ، آج نہیں ہے نا ہمارے پاس۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ انڈیا ہمیں کھا جائے گا یا وہ پاکستان کو انہوں نے آزما لی ہے؟ تو پاکستان ہیز ادر، آئی مین غلط چیزیں ہوتی رہی، تو ایک اسٹرکچر اسٹیٹ نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ایک اسٹیٹس کرافٹ والی گورنمنٹ وہاں پہ نہیں بیٹھی، چلڈرن آف کانفلکٹ، بائی پروڈکٹ آف وار۔ تو جب وہ بات کریں گے تو وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ان کے لیے زیادہ عزیز یا قریب ہوں گے، اہمیت دیں گے، کیونکہ دیر بزنس آف دا لائف جو ہے نا ان کی، پولیٹیکل بزنس، ڈپلومیٹک بزنس، اکنامک بزنس، وہ یا تو نان اسٹیٹ ایکٹر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یا پراکسی سپانسر کے پیسے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو یا پھر اللیگل اسپیکٹرم کے ساتھ جڑا ہوگا۔ تو ان کے اپنی زندگی میں ہم آگے چل کے بات کر سکتے ہیں کہ افغانستان کے لوگوں کی جب اہمیت نہیں ہے تو وہ کیا ڈائلاگ کریں گے، بٹ دے کین سے کہ جی وی ہیو نتھنگ ٹو لوز، کیا ہو جائے گا؟ بالکل، لیکن the people in افغانستان وہ تو اس کا سب سے زیادہ میجر جو ایک برنٹ بیئر کر رہے ہیں، دے آر مسنگ پیس۔ علینا، وہ برنٹ نہیں، دے آر مسنگ پیس۔ کہاں پہ ہے افغانستان کے لوگ؟
دوحہ ایکارڈ جو 2021 میں ہوا، چلے سوائل والی بات تو ہوگی جی، ول ناٹ دے شوڈ ناٹ الاؤ دا سوائل ٹو بی یوزڈ، لیکن آل انکلوسیو گورنمنٹ کدھر ہے، انٹر افغانستان ڈائلاگ کدھر ہے، وہ جو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہونی تھی وہ کدھر ہے؟ کوئی چیز بھی مسنگ پیسز ہیں. انہوں نے دے آر انجوائنگ اٹ کہ گن پہ آئے ہوئے ہیں. ابھی دے آر ناٹ آنسریبل ٹو اینی ون. کنٹرولز اس دفعہ تھوڑا سا زیادہ ہے. پہلے ناردرن الائنس ہوتی تھی، ان کو انہوں نے سائڈ لائن کیا ہوا ہے، سپریس کیا ہوا ہے. 2.5 ملین گرلز اسکول گوئنگ ہونی چاہیے ان کی اس وقت بچیاں. ان میں سے بھی 1.4 ملین کو زبردستی انہوں نے اسکولوں سے اٹھا دیا. تو ویئر دس کنٹری از گوئنگ. سو جنرل صاحب، یعنی کہ اس پورے یہ جو راؤنڈ ہمیں نظر آ رہے ہیں مذاکرات کے، اس سے آپ کوئی پیش رفت نہیں دیکھ رہے؟ دیکھیں ان کی طرف سے کوئی گارنٹیز آئیں گی نہیں. جی دیکھیں، میں امید تو کرتا ہوں، اچھی امید رکھنی چاہیے. میں ڈسپورڈنسی نہیں پھیلانا چاہتا، بٹ جس طریقے سے ڈائلاگ کیا جا رہا ہے، دیکھیں نا، وہ جو ابھی اطلاعات آ رہی ہے کہ جی وہ ریٹن گارنٹیز نہیں دینا چاہتے، تو اٹ مین دے آر پارٹنر. آپ اس لیے نہیں دینا چاہتے کہ آپ پارٹنر ہیں. اور آئی تھنک ابھی جو ایجنڈا پرسو کر رہے ہیں، تھوڑا عرصہ پہلے ہم نے دیکھا، فیو ڈیز بیک ہم نے واٹر کوریجن کی باتیں سنی ہیں. جب سے متقی صاحب انڈیا میں گئے ہیں تو ان کا تو تھوڑا سا سیفرنائزڈ رنگ ان ڈائلاگ میں بھی نظر آ رہا ہے. وہی باتیں انہی کو پرسو کر رہا. پھر آپ نے وہاں دلی میں بیٹھ کر کشمیر کے اوپر کمنٹس کیے، پاکستان کے اوپر. تو آپ اپنے ریلیشن شپ رکھیں. یو بوتھ آر سوورن کنٹریز. پاکستان شوڈ ناٹ ہیو اینی پرابلم انڈیا اور افغانستان کی. ہاں اکنامک رکھیں، لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ دونوں مل کے پاکستان کے خلاف ایکشنز کریں گے. دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. اینڈ پاکستان از ناٹ این آرڈنری کنٹری کہ وہ بیٹھا رہے گا، برنٹ لیتا رہے گا. 90,000 شہادتیں ہو چکی ہیں، تو ہم روز اپنے بچے ایڈ کرتے رہیں. تو آئی تھنک اس وقت پھر آئی ایم کیپنگ مائی فنگرز کراس کہ یہاں سے کچھ پازیٹیو نکلے. جن صاحب، ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف صاحب says failure to reach an agreement in Istanbul talks would mean open war. دیکھیے اس طرف بھی معاملات جا سکتے ہیں. جی دیکھیے، وی آر آلریڈی اسپوائلرز بہت ہے علینا یہاں پہ. یہ کہنا کہ کابل پورے فل کنٹرول میں ہے، ایسا بھی نہیں ہے. اب پراکسی سپانسر آ گیا انڈیا. دے ہیو ڈیپ کنیکشنز ان کے ہو چکے ہیں. پھر یہاں سے چائنا کو انسٹیبلٹی کی طرف لے جانے والی فورسز موجود ہیں. سینٹرل ایشیا کے اندر یہاں سے اپلیکیشن ہو رہی ہے. اس کے علاوہ پاکستان تو ہے ہی، اور پھر ٹرانس نیشنل ہو رہی ہے. امریکا تک تو یہ پہنچے ہوئے ہیں، ISIS اور ان کی میں جب بات کرتا ہوں. تو یہ ایک فرنچائزز کا گڑھ بن گیا ہے. وہ کہتے ہیں نا، ایک شعبہ بازار لگا ہوا ہے ٹیررزم کا. تو پھر اس کے ساتھ سپانسرز بھی بہت سے مل سکتے ہیں. جی کچھ تو نظر آ رہے ہیں، کچھ ہو سکتا ہے ڈیپ اسٹیٹ ان کی ایکشن میں ہو، تو وہ ان کو کہیں نہ کہیں پیسے دیتے رہیں گے چھوٹے چھوٹے گروپس کے بیچ میں. تو اس لیے یہ تھوڑا سا ڈینجرس ہوا ہے. تو یہ وار کی طرف فرکشن میں ان کا یہ تھرائیو کرتی ہے، ان کی پالیٹکس اور ان کی ہر چیز. ان کی اکنامکس بھی سوٹ کرتی ہے نا. ان کی اکنامکس ان کی جو ہے اکنامکس، وہ ٹیررزم ریلیٹڈ اکانومی کے ساتھ ہی یہ جڑے ہوئے ہیں. $7 ارب کا وہاں پہ ویپنز چھوڑ کے گئے ہوئے امریکنز. اس کے علاوہ پہلے $47 ملین پر ویک امریکنز ان کو دے رہے تھے. ابھی اراؤنڈ $90 ملین وہ پر منتھ ان کو ابھی تک دے رہے ہیں. اب وہ کم ہوا تو انہوں نے انڈیا کے ساتھ کنیکشن کیا، جی آپ بھی ہمیں پیمنٹس کریں، کیونکہ عادتیں خراب ہو گئی ہیں نا. اس سے پہلے جب امریکنز یہاں پہ موجود تھے تو اراؤنڈ 27-2800 سول کانٹریکٹرز. تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ وہی پیسہ یہیں پہ ریجنز کو، ایریاز کو اپنے اسٹیبل رکھنے کے لیے وہ پیسہ دیا جاتا تھا. جب رشین وار تھی، وہ تو اٹس ہسٹری، ایوری بڈی نوز کہ کتنا انفلو ہوا پیسے کا. تو وہ اکنامکس انفارچونیٹ، پھر انلیگل اسپیکٹرم آ جاتا ہے. تو دیز آر دا تھنگس میرے خیال میں وہ پریورٹی ہو رہی ہے. لیکن مسنگ پیس اگین آئی وڈ سے از دی افغانستان اینڈ پیپل آف افغانستان. سب سے بڑے سفرر تو وہ ہیں. ایبسلیوٹلی. اور جن صاحب، یہ جو میڈیٹرز ہیں، جو میڈیٹ کرا رہے ہیں، قطر اور استنبول، یہ ٹرکی جو ہے، اس میں ذرا بتائیے گا کہ ان کی بھی، کیونکہ یہاں تک بات سامنے آتی ہے افغان رجیم کی طرف سے، جب وہ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات سے ہی مسئلے کا حل نکلے گا، اور ان کی بات جو ہے وہ سمجھتے بھی ہیں. ایون میڈیٹرز بھی آر آف دا ویو اینڈ دے ویری مچ ریئلائز کہ جو کنسرنس پاکستان ریز کر رہا ہے وہ بڑے ویلڈ کنسرنس ہیں، جو کہ وہاں سے دوسرے اینڈ سے نہیں تسلیم کیے جا رہے. اینڈ مین وائل ڈونلڈ ٹرمپ ہیز آلسو آفرڈ ہیلپ. جی بالکل. ایک تو نمبر 1 بات یہ ہے کہ جی ٹرکی اور قطر نے تو ان کو اپنے گڈ آفیسز دیے